इस वक्त बात की जा रही है कि जनाब मुल्क में मार्शल लॉ लग सकता है, मुल्क में इमरजेंसी के बारे में सोचा जा रहा है और संजीदगी से गौर किया जा रहा है कि इमरजेंसी लगा दी जाए। आखिर ऐसी क्या उफ्ताद आन पड़ी है कि जिसकी वजह से मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं, इमरजेंसी की बातें हो रही हैं और ये खबरें बाकायदा तौर पर फैलाई जा रही हैं और डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है मीडिया में आके, और जो प्रॉक्सीज हैं, जो माउथ पीस हैं, उनके ज़रिए ये सारी बातें कहलवाई जा रही हैं। खुद आकर कोई भी बात नहीं कर रहा, खुद कोई भी हुकूमती, गैर हुकूमती, सियासी, गैर सियासी ओहदेदार खुद आकर ये बात नहीं कर रहा, बल्कि ये डराया जा रहा है मुख्तलिफ किस्म के जो प्रॉक्सीज हैं, जो माउथ पीस हैं, जो तज्जिया कार हैं, तो तज्जिया निगार हैं और कुछ मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके ज़रिए ये सारी बातें कहलवाई जा रही हैं। तो क्या मार्शल लॉ लग सकता है? क्या इमरजेंसी लगाने की सख्त है? और क्यों ऐसी बातें की जा रही हैं? और क्यों आखिर अंदरूनी खाना हुआ क्या है? क्या वजह हुई है कि अचानक हाथ पांव फूल गए हैं और ऐसी उखड़ी उखड़ी बातें की जा रही हैं? तो सूरत हाल ये है कि मैं जो बात कहता होता हूँ कि हालात ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं, और इस वक्त भी मैं यही कहूँगा कि हालात पहले से ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और पहले से ज़्यादा सूरत हाल जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की 10 तरफ से भी दूर हो गई है, उनके उनके काबू में भी नहीं रही। और ना सिर्फ उनके काबू में, और ये जो कठपुतली हुक्मरान हैं, जो कि जाली सरकार है, उनके तो बिल्कुल ही कंट्रोल में नहीं है। उनको लाया गया था, मुसल्लत किया गया था इसलिए कि जनाब ये हम इनको आगे रखेंगे, पीछे हम बैठ के चलाएंगे और ये सिस्टम चलता रहेगा। पाकिस्तान के अवाम हैं, बेवकूफ़ हैं, इससे पहले भी कई दफ़ा धोखा खा चुके हैं, इस बार भी धोखा खा लेंगे। और इससे पहले भी हम बहुत बड़े बड़े तगड़े तगड़े सियासतदानों को, बड़े बड़े तगड़े रहनुमाओं को और ठिकाने लगा चुके हैं, अब इनको भी लगा लेंगे। तो ये सिचुएशन चल रही थी, ये सूरत हाल थी, लेकिन हुआ इस दफ़ा इसके बिल्कुल बरअक्स। और अब तक जितना भी इक़दामात उठाए गए, जो कुछ किया गया, बात नहीं बनी। अब चूंकि एक जाली निज़ाम कायम किया गया, 8 फरवरी को उसकी इंतहा की गई और एक पूरे का पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया गया। जब ये इलेक्शन पूरा चोरी हो गया, नतीजे चोरी कर लिए गए और उसके बाद ये जाली निज़ाम ले आए, अब चीज़ें जो हैं वो हाथ से निकलती जा रही हैं और अब अदलिया जो है वो आके खड़ी हो गई है सामने, बिल्कुल एक आहनी दीवार बनकर सामने खड़ी हो गई। और अदलिया ने कहा कि बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत हो गया। और हमने 2 साल हम खामोश रहे, लेकिन 2 सालों में आप कोई बेहतरी नहीं ला सके, लिहाजा अदलिया आ चुकी है मैदान में। और अब जब अदलिया आ गई और उन्होंने एक फैसला सादर कर दिया है, और वो फैसला है मखसूस नशिस्तों के बारे में। अब मखसूस नशिस्तों के बारे में फैसला आ चुका। कल आपने देखा होगा कि आसमा शराजी साहबा के प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब बड़े मायूस नज़र आए और उन्होंने कहा कि हमें मालूम हुआ है, पता चल रहा है कि ये पूरे का पूरा इलेक्शन जो है ये कलअदम करार दे देंगे। और ये सारी की सारी कहानी, उन्होंने कहा कि बड़ा मसला हो रहा है। और फिर कल मरियम साहबा आ गई, मरियम साहबा ने भी आके जजिस को लताड़ा, खूब लताड़ा, और फिर वही पुरानी टोन आ गई और वो कैलबरी फ़ॉन्ट वाली, पनामा के दिनों वाली वो याद ताज़ा हो गई, उसकी हल्की सी झलक नज़र आई। तो सूरत हाल कुछ यूँ है। और फिर ये सारी चीज़ें वो मरी में मियाँ साहब होके गए हैं और वहाँ से बहुत सारी मुलाकातें हुई हैं। मुलाकातें होने के बाद वो वापस चले गए। वापस जाने के बाद उन्होंने अपनी बेटी को बता दिया कि जनाब हालात बहुत ख़राब हैं, तो लिहाजा माहौल बनाएं, माहौल हालात ख़राब करने, हालात तो ख़राब हो चुके हैं, अब माहौल बनाएं, हमने ज़रा निकलना है पतली गली से और हम मज़लूम बनते हैं, शहीद बने, सियासी शहीद बने, और ये सारे का सारा जो है मलबा है कि वापस उन्हीं पे डाल देते हैं। और अब हम कहेंगे कि जुडिशरी हमें चलने नहीं दे रही। और उन्होंने कहा कि हमें 5 साल के लिए आए हैं और 5 साल की ये हुकूमत है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बड़ा क्लियर है और वो फैसला ये है कि इलेक्शन फरवरी के सही नहीं हुए, और उसके बाद न सिर्फ सही नहीं हुए बल्कि उसके बाद जो फॉर्म 47 हैं वो भी जो तकसीम किए गए वो भी दुरुस्त नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दौड़ के उससे बिल्कुल निकल चुका है। उसका कोई इरादा नहीं है कि वो अपने गले जो है वो फांसी के फंदों के लिए इनको पेश करे और आर्टिकल 6 अपने ऊपर लगवाए, क्योंकि काजी साहब उनका साथ छोड़ चुके हैं। और काजी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिख दिया कि जनाब मैंने तो कुछ नहीं कहा था, ये तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हमारे फैसले की गलत तशरीह की है। इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाबी स्टेटमेंट जारी कर दिया, एलामिया, कि हमने तो ये गलत तशरीह नहीं की, हमने तो वही किया जो आपने हुक्म दिया था। तो इनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, और जब ये लड़ाइयाँ शुरू होंगी
آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جب ان کی طرف پہنچے گا تو چیف الیکشن قاضی صاحب نے ملبہ ڈال دیا چیف الیکشن کمشنر پہ، چیف الیکشن کمشنر نے ملبہ ڈال دیا قاضی صاحب پہ، جبکہ الیکشن سے پہلے یہ دونوں آپس میں ایک تھے، ملاقاتیں کر رہے تھے، ملاقاتیں کر کے یہ میچ فکسنگ بھی ہو رہی تھی، بینچ فکسنگ بھی ہو رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، اور یہ ساری باتیں آہستہ آہستہ کر رہے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطے پہ تھے۔ کمشنر راول پنڈی کی پریس کانفرنس کو مت بھولیے گا، انہوں نے جو باتیں کی تھیں کہ ایک چیف الیکشن کمشنر اور دوسرے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی صاحب، دونوں کو انہوں نے کہا مجھ سمیت راجہ بازار راول پنڈی کے چوک میں پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے، کیونکہ ہم نے ایک غیر آئینی غیر قانونی کام کیا ہے اور اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ یہ باتیں ذرا ذہن میں ریکال کرتے رہیں، اور اس لیے اب وہ کمشنر راول پنڈی انہوں نے اپنی واقعتاً اس وقت انہوں نے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے سچ بول دیا تھا، اور اس کا آج تک نہ ہی قاضی صاحب نے کوئی جواب دیا اور نہ ہی چیف الیکشن کمشنر نے جواب دیا۔ اب جب سپریم کورٹ کا فیصلہ فل کورٹ لگی، فل کورٹ میں دوبارہ آنریبل ججز نے جب یہ کہنا شروع کیا تو اس کے بعد قاضی صاحب کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، راہ فرار کر نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ جناب میں نے بھی یہ فیصلہ نہیں دیا تھا۔ اب ملبہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے ارکان انہوں نے واپس ان پہ ڈال دیا کہ نہیں جناب ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ سارا کچھ ہم پہ ڈال دیا جائے۔ اب ہوگا کیا، اب یہ ایک کو پکڑتے ہیں تو وہ دوسرے کا نام لے گا، دوسرے کو پکڑتے ہیں تو وہ تیسرے کا نام لے گا، اور تیسرا پیچھے بیٹھا تھا، تیسرے نے یہ سب کچھ کیا اور ان کے خلاف بھی گواہی آ جائے گی اور راول پنڈی کے خلاف بھی گواہی آ جائے گی۔ جب راول پنڈی کے خلاف گواہی آئے گی، کیونکہ کنٹرول تو انہی کا تھا، سب کچھ انہی کا تھا، تو لہٰذا یہ جو قاضی صاحب اگر ہٹتے ہیں چیف جسٹس کے عہدے سے اور اکتوبر میں آ جاتے ہیں سید منصور علی شاہ صاحب، اور وہ آ کے اور ان کا ٹینیور ہے 3.5 سال، پھر ان کا تعلق ہے پنجاب سے، اور لاہور ہائی کورٹ وہ چیف جسٹس رہ چکے ہیں، تو لہٰذا وہ ایک تگڑے چیف جسٹس ہوں گے جو اس وقت کھری سنا رہے ہیں، جبکہ وہ سینئر موسٹ جج ہیں۔ تو آنے کے بعد جب وہ چیف جسٹس بن جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا، تو لہٰذا خواجہ آصف صاحب کی جو بات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، ادھر مریم صاحبہ کی اور ادھر خواجہ صاحب کی، تو وہ درست کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان سے بہتر کون جانتا ہے کہ یہ سارے کا سارا جعلی نظام ہے۔ خواجہ صاحب تو خود فارم 47 کی پیداوار ہیں، ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ جیتی ہوئی ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جیتی ہوئی ہیں، عالیہ حمزہ جیتی ہیں، اور سلمان اکرم راجہ صاحب جیتے ہوئے ہیں، راول پنڈی کے پورے کا پورا ڈویژن ہارے ہوئے ہیں یہ، اور اس کے بعد اسلام آباد ہارے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا الیکشن ان کو سامنے نظر آ رہی ہے، موت، سیاسی موت ان کو نظر آ رہی ہے، ان کے ہاتھ سے اقتدار جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اوپر مزید جو کام کیا وہ کیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد صاحب نے، وہ چلے گئے، ان کو وہاں سے ہٹوایا گیا، قاضی صاحب نے ان کو وہاں سے ہٹایا اور سپریم کورٹ میں لا کے انہوں نے کہا کہ میں ان کو ڈمپ کر دیتا ہوں ادھر، اور جسٹس نیلم جب چیف جسٹس بن گئیں، ان کے ساتھ جب کل ملاقات ہوئی چیف الیکشن کمشنر کی تو انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ نہیں جناب فیصلہ وہی ہوگا، الیکشن ٹریبیونلز کے لیے ججز جو سابق چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب اپائنٹ کر گئے ہیں وہ واپس نہیں ہوں گے، انہی سے کام چلائیں، وہی کریں گے۔ اب جسٹس نیلم جو ہیں وہ بھی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، وہ بھی ڈٹ گئی ہیں اور وہ بھی قاضی صاحب کے لائن اور لینتھ سے ہٹ گئی ہیں، وہ سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں کہ جناب ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جسٹس نیلم آئیں گی، وہ خاتون ہیں، کمزور ہوں گی چیف جسٹس، اور ان سے ہم دوبارہ سے اپنی پسند کے ججز لیں گے، من پسند ججز الیکشن ٹریبیونل کے لیے آ جائیں گے، لہٰذا وہ آ کے ہم ان سے فارم 47 کا جو سارا کھیل ہے الیکشن چوری کا، اس پہ ٹھپا لگوائیں گے اور اس کے بعد ہم حکومت کریں گے۔ وہ بھی ان کا جو کل جو ہے وہ ان کو سخت مایوسی ہوئی جب چیف الیکشن کمیشنر ان کے پاس گئے، چیف جسٹس صاحبہ کے پاس، اور آج انہوں نے بتا دیا کہ جناب وہاں سے بھی جواب ہو گیا ہے، اور انہوں نے بھی کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ جب ان کو وہاں سے جواب ہوا اور چیف الیکشن کمشنر کو، اور انہوں نے دیکھا کہ سارا توپوں کا رخ میری طرف آ رہا ہے، لہٰذا انہوں نے بھی کل پینڈنگ رکھا ہوا تھا، کل کا کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن آج پھر انہوں نے فیصلہ کیا، اور آج فیصلہ کر کے انہوں نے بتایا کہ جناب ہم مخصوص سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو دے رہے ہیں۔ ابھی بھی سازشیں ہو رہی ہیں، تانے بانے بنے جا رہے ہیں۔ اب مریم صاحبہ کیا کہتی ہیں، اور جناب نواز شریف صاحب مری سے ملاقاتیں کر کے واپس چلے گئے۔ اب مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ جناب ہمارا تو طے ہوا تھا لندن پلان کو ذہن میں رکھیے کہ ہم آپ کو لائیں گے، آپ ہمیں لائیں گے، اور ہم دونوں مل کے
اس کھیل کو چلتے آگے کریں گے۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قاضی صاحب جب تک چیف جسٹس نہیں بنے اس وقت تک میاں صاحب نے پاکستان کی سرزمین پہ قدم نہیں رکھا تھا۔ قاضی صاحب چیف جسٹس بنے تو میاں صاحب نے وہ پرواز اور بھری اور اڑان بھری اور لینڈ کیا اور ان کو VVIP پروٹوکول دیا گیا۔ فکس تھا پورے کا پورا، الیکشن فکس تھا، لیکن یہ تو پاکستان کے عوام نے اتنے برے طریقے سے ان کو ایکسپوز کیا کہ انہوں نے اتنے ووٹ دے دیے 8 فروری کو کہ یہ کچھ کر نہیں سکے، اور جب کچھ کر نہیں سکے تو پھر ایک ہی طریقہ تھا کہ فارم 45 کو دبا دیا جائے اور 47 اپنی طرف سے نتیجے جاری کر کے جتوا دیا جائے۔ تو یہ سارے کا سارا انڈو ہونا ہے، یہ سارے کا سارا ریورس ہونا ہے۔ یہ ریورس کوئی غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری نہیں ہے، یہ میرٹ پہ ہونا ہے واپس۔ اب مخصوص نشستیں واپس اگلے مرحلے پہ، کیونکہ 3 مہینے گزر گئے ہیں۔ فروری میں الیکشن ہوا تھا، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اور یہ پانچواں مہینہ چلے، 5 مہینے گزر گئے ہیں۔ 8 فروری کو الیکشن ہوا تھا، مارچ کا مہینہ گزر گیا، اپریل، مئی، جون اور جولائی، بلکہ 5 مہینے گزر گئے۔ 6 مہینے کے اندر الیکشن ٹریبیونلز نے فیصلے کرنے ہیں، اور یہ سارے کے سارے فیصلے ان کے پاس تو فارم 45 ہے ہی نہیں، یہ تو سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کے پاس جو فارم 45 ہیں ان میں یہ ہارے ہوئے ہیں۔ اوریجنل فارم 45 لوگوں کے پاس موجود ہیں، PTI کے پاس، TLP کے پاس، جماعت اسلامی کے پاس، سنی اتحاد کونسل کے پاس، باقی جتنے بھی ہیں آزاد اراکین ہیں جیسے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے پاس موجود تھے، تو وہ سارے کا سارا ریکارڈ موجود ہے۔ تو یہ تو سیٹیں واپس ہونی ہیں۔